جلوہ آرائے مسند صدارت، گراں قدر مفکرین، معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل کے زیر اہتمام کنز الایمان کے جشن 100 سالہ کے موقع پر ہم سب کو اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید محمد وجہت رسول قادری صاحب زید مجدہ نے جو مجھے موضوع عطا کیا، کنز الایمان کا ہمہ جہت تفوق، اس پر جو مقالہ میں نے تیار کیا، اس کے لیے مجھے اس وقت 20 منٹ دیے جا رہے ہیں اور میرا مقالہ 20 گھنٹے پر محیط، اور اب اختصار میں صرف شاید میں عنوان بھی اس کے نہ پڑھ سکوں، اور اس میں بالخصوص میرے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید کی اسرار و رموز کو اجاگر کرنے کے لحاظ سے اور تفاسیر اور تفسیر معصور اور قرآن مجید کے پر وارد کی جانے والے اعتراضات کے جوابات کے لحاظ سے اور ہمہ جہت انالیسس کے لحاظ سے کون سا ترجمہ سب دراجات فائق، اور بالخصوص جب ایک طبقہ آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اہل سنت و جماعت کے لیے اور ترجمہ قرآن کے لحاظ سے ایک ایسا ترجمہ پیش کر دیا ہے جس کے بعد کنز الایمان کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور اس سلسلہ میں انہوں نے باقاعدہ اپنے ماہنامہ منہاج القرآن میں 8 عناوین قائم کر کے کنز الایمان پر عرفان القرآن کی برتری بیان کی ہے، اور اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے اگر اس سے پہلے بھی ان کی شذوذ اور انحراف کی بے شمار مسائل ہمارے سامنے تھیں، اور اب مختلف اطراف سے ہم سے تقاضا کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ واقعی ایسی صورتحال ہے جیسا کہ بیان کیا جا رہا، اور یہ لکھا گیا ہے کہ 6-7 تراجم میں امام اہل سنت کے ترجمہ کو شمار کر کے ان سب میں حکم موجود، اور اس حکم سے دور اگر کوئی اس سے بری کوئی ترجمہ ہے تو وہ ترجمہ عرفان القرآن۔ اس سلسلہ میں بھی مجھے تفصیل سے بیان کرنا تھا، لیکن اب وقت کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا۔ یہ بات اس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، یہ منہاج القرآن جولائی 2007 کا جو شمارہ ہے اس میں 22 صفحہ سے لے کر 27 صفحہ تک یہ مضمون لکھا گیا ہے، جس میں 8 مختلف اوصاف کے لحاظ سے کنز الایمان پر عرفان القرآن کی برتری کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1 سلاست و روانی، نمبر 2 انداز بیان، نمبر 3 محبت و آداب رسالت، نمبر 4 سلیقہ کلام، نمبر 5 علم الافلاق، نمبر 6 فصاحت و بلاغت، نمبر 7 جدید سائنسی حقائق سے تطبیق، اور نمبر 8 جدید ایمبریالوجی۔ ان کے لحاظ سے باقاعدہ کنز الایمان سے لکھ کر پھر شیخ الاسلام مزعومہ کے کا ترجمہ کو اس پر ترجیح دینے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے اپنے اس مقالہ میں یہ بتایا ہے کہ یہ محاسن کسی ترجمہ کی تو بعد کی بات ہوتی ہے، پہلے اس کا گرامر کے لحاظ سے صحیح ہونا ضروری ہے، اور جو گرامر کے لحاظ سے ہی صحیح نہیں، جو تفسیر معصور کے لحاظ سے صحیح نہیں، نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی۔ اس سلسلہ میں صرف چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت کریمہ کے تراجم آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے امام کا قد کتنا اونچا ہے اور کنز الایمان کتنی تفاسیر کا خلاصہ و خوشبو۔ ان الذین کفروا کے تراجم آپ کے سامنے اس وقت میں اختصار سے پیش کر دیتا ہوں۔ موضوع القرآن میں ہے، وہ جو منکر ہوئے برابر ہے کہ
تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ نہ مانیں گے۔ شاہ رفیع الدین، تحقیق جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے اوپر ان کے کہ آپ ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اشرف علی تھانوی، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اس میں جو صرف کہہ رہا ہے نا حصہ آپ اس میں توجہ کرنی ہے۔ محمود الحسن، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ محمد جوناگڑھی، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ فتح محمد جلندری، جو لوگ کافر ہیں ان پر تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے۔ مودودی، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خیر خبردار کرو یا نہ کرو۔ مرزا حیدر دہلوی، البتہ جو لوگ کافر ہو گئے کافر ہوئے یکساں ہے ان کے حق میں کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ ڈپٹی نذیر احمد، اے پیغمبر جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا ان کے حق میں یکساں ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ شیعہ مترجم فرمان علی، بے شک جو لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ پروفیسر محمد طاہر القادری، بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ چند تراجم میں نے آپ کے سامنے اردو کے پیش کی۔ ان تمام تراجم پر مشترکہ 3 اعتراضات ہوتے ہیں اور ان اعتراضات کا جواب جو مصطلح متقدمین کی تفاسیر ان میں لکھا ہوا ہے اور عربی زبان الذین کے اندر وہ جواب، یعنی کہ جواب سائٹ سے لانا پڑے گا، مگر مہارت یہ ہے کہ نہ تو قوسین کے درمیان کا سہارا لیا جائے کہ ایک ایک آیت کے ترجمے 7 بریکٹیں لگائی جائیں اور نہ ہی 3 لائن کے بٹوین لائن لکھے جائیں اور نہ ہی یہ ایسی صورتحال ہو کہ تراجم ہو اور اعتراض اسی طرح باقی رہ جائیں۔ اس پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ مستشرقین اور تحریر کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری اس کتاب کی تو خبریں معاذ اللہ خلاف واقعہ کس طرح بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون کی خبر ہے، حالانکہ کتنے ہزاروں تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، کفر میں تھے تو ایمان لے آیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے، ترجمہ سب یہی کر رہے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یا کفر اختیار کیا یا انکار کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کفر کرنے والوں نے تو ایمان قبول کیا، جو پہلے حالت کفر میں تھے اور کئی ڈٹے بھی رہے کئی سالوں تک پھر بھی کلمہ پڑھ گئے۔ پہلا اعتراض مستشرقین کی طرف سے یہ بہت بھاری اعتراض ہے کہ جب قرآن مجید صداقت کی کتاب ہے تو یہ تو بات ہے خلاف واقعہ، خبر یہ دی جا رہی ہے ان میں سے کلمہ نہیں پڑے گا، حالانکہ کلمہ تو ہزاروں نے پڑھا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے کہ برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا کافروں کو، پھر آپ کو تو فارغ بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ کافروں کو ڈرانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، میری تبلیغ کا کوئی مقصد ہی نہیں، تو میں کیوں ڈراؤں۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی درجنوں آیات میں تعارض آ جائے گا، وہاں پر خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آباء کو نہیں ڈرایا گیا۔ ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا، اور ڈرانے میں اگر کوئی فائدہ ہی نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا، تعارض ہو جائے گا قرآن مجید۔ اس کے تفصیلی جوابات ہماری مستند تفاسیر میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تعریف الموصول اما للاحد والمراد به ناس بعیانهم کابی لہب و ابی جہل والولید بن مغیرہ واحبار الیہود۔ کہنے لگے کہ یہاں پر اللہ جینا میں غور کرو، جس طرح الف لام کے عربی زبان میں 4 اقسام ہیں، اللہ جینا کے بھی 4 اقسام، ایک ہے عہد ذہنی کا، دوسرا عہد خارجی کا، تیسرا ہے استغراق کا، چوتھا ہے جنس کا۔ تو یہ 4 اقسام میں سے یہاں اللہ جینا عہد خارجی کا ہے۔ رب ذوالجلال ہر کافر کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، اللہ تو معین کافروں کی بات کر رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ چند مخصوص کفار کی بات کر رہا ہے، جس طرح کہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے،
ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے لا یؤمنون، یہ کلمہ نہیں پڑھے. اب عربی زبان کی الذین میں تو یہ گنجائش ہے کہ اس کے 4 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہاں مراد ہوگی. دوسرا جواب مفسرین نے دیا جن سے لے کر وہ تفصیلی جواب ہے. لیکن اب اردو والے اس کا ترجمہ کریں تو تو پھر درے امام اہل سنت پہ آ جائیں، یا پھر اگر کچھ اندر ہے تو وہ دکھائیں. یہ تراجم میں نے پڑھے لگتا ہے ان لوگوں کے ذہن میں سوال نہیں آیا، جواب کہاں سے آئے گا؟ یہاں ہونے والے 3 اعتراضات جو اتنے بھاری اعتراضات ہیں، ان کا دائرہ فکر ان سوالات تک پرواز نہیں کر سکا. جوابات کیسے دیں گے؟ سلام عقیدت ہے بریلی کے تاجدار تجھے کہ تم نے ایک لفظ بولا اور 3 سوالوں کا جواب دے دیا. یہ ترجمہ کیا جا رہا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو میرے امام نے اس کے ترجمے میں وہ تمام تفاسیر جن کا اجمال میں نے ذکر کیا 14 جن میں اس بات کو چھیڑا گیا، سوال بھی اٹھایا گیا، جواب بھی دیا گیا، کہیں اجمال کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ. البحر الوجیز ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ارشاد العقل السلیم ہے، تفسیر در منصور ہے، تفسیر جلالین ہے، فتوحات الہیہ ہے، قرطبی ہے، ساوی ہے، مراغی ہے، روح البیان ہے، کتاب التفسیر ہے. ان سب کے اندر اس نقطے کو اٹھایا گیا ہے اور جواب دیا گیا ہے. تو میرے امام نے اردو بولنے والوں پہ کتنا بڑا احسان کیا جنہیں ان کتابوں کے نام تک رسائی مشکل تھی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ بولا. یہ نہیں ہے کہ 4 سطر کا کوئی حاشیہ لکھ دے یا درمیان میں کوسین میں کچھ بند کرتے اور پھر جواب دیتے. نہیں، اگر شان ہے کہ ترجمہ ہو جو تفسیر کا کردار ادا کرے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو حاشیے پہ لکھنا تھا اندر لکھ دے تو کیا یہ وہ ترجمہ ہے جو تفسیر کا کام کر رہا ہے؟ نہیں، وہ ہوگا کہ وہ ترجمہ ہی مگر کام وہ کرے جو کئی تفسیریں کرتی ہے. کیا ترجمہ کیا مجدد دین ملت امام اہل سنت فرماتے ہیں بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ جن کی قسمت میں کفر ہے. برابر ہے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. اب جن کی قسمت میں کفر ہے، اس لفظ نے قسمت نے جن کی قسمت میں کفر ہے یہ بتا دیا ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر خاص معین لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لہذا ان کے اعتبار سے جب قرآن خبر دے رہا ہے تو بالکل سچی خبر ہے. کہاں ابو لہب نے کلمہ پڑھا تھا، کہاں ابو جہل نے کلمہ پڑھا تھا، کہاں ولید بن مغیرہ نے کلمہ پڑھا تھا. تو جو خبر دی ہے سچی خبر دی ہے اور ان کے سوا باقی کو ڈرانے کا حکم بھی ہے اور آمد کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے. لہذا ترجمہ ہی ہے. اللہ زینہ سے نکال کے ایک لفظ لگایا ہے، نہ دائیں سے لیا ہے نہ بائیں سے لیا ہے. عربی کا اللہ زینہ جو ہے اس سے ایک لفظ نکال کر مجدد دین ملت نے ترجمہ کر دیا ہے. قیامت تک اس ترجمے کو سلام کیا جائے گا. انداز دیکھو، ایک ایک لفظ کنز الایمان کا اس پر ایک ایک جلد لکھی جا سکتی ہے. یعنی اس طرح کے جو مقامات اب باقی سب ایک ہی ترجمہ کر رہے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور جن کو یہ آج گھمنڈ ہے کہ ہمارا ترجمہ بڑھ گیا ہے ان کی سوچ بھی سوئی ہوئی ہے. حالانکہ کنز الایمان کو کھلا سامنے موجود تھا، نقل بھی لگائی ہے کنز الایمان سے، مگر اس جگہ کو سمجھا کہ ہے ہی بڑی آسان اور پہلا مقام ہے. لیکن یہ امام کی امامت ہے کہ انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے اور قیامت تک کے لیے دین کی ترجمانی بھی فرمائی ہے.